تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو پوری کائنات آج بھی یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین وقت پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے؟ اللہ نے تو خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ اور یہ جو طوفان تمہارے اندر اٹھتا ہے، یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا، اور جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، اور جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ اپنے پیارے اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوگا بہترین ہوگا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج کیوں لگی ہوئی تھی؟ تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ یعنی ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھو پھر اللہ نے راستہ نکالا، اور وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے۔ اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے نا۔ اور اللہ کسی بھی وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ معجزے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب ان مصیبتوں سے بہت بڑا ہے۔ اور پھر ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا، اور عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور دل کا پریشان ہونا اور قبولیت کے لیے آنکھوں کا بھیگ جانا بے وجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کے دل کو موم بنا رہی ہے، اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں بسا رہی ہے۔ مایوس مت ہو، دعا کی توفیق رب کی طرف سے ملتی ہے، اور جو توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ تمہاری دعاؤں کے بدلے اللہ وسیلے بنا رہا ہے۔ جلد سب کچھ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔